آنکھوں کی روشنی کے ساتھ آپ کا دیدار مبارک کرتے ہیں۔ آقا میری آنکھوں کی روشنی نہیں، اگر آنکھیں روشن ہو جائیں تو بدوہا کا مکھڑا دیکھ لوں، آقا آپ کی زیارت کر دوں، حضور تڑپتا ہوں آپ کے دیدار کر دوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں کا نور پلٹا دیجئے، مجھے آنکھیں روشن چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بھی نہیں فرمایا میرے غلام تیری آنکھیں روشن نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں، تجھے نظر نہیں آتا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، ترمذی شریف راوی عثمان بن حنیف صحابی کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام جا کر اچھی طرح وضو کر، وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ، نفل پڑھنے کے بعد رب کائنات کی بارگاہ میں یہ دعا کر۔ میرے آقا نے خود دعا سکھائی، فرمایا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ۔ اے مالک کائنات، اے رب ذوالجلال، میں اپنے نبی پاک کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ خود آقا علیہ السلام اپنے غلام کو وسیلہ سکھا رہے ہیں۔ اے مالک کائنات، میں اپنے نبی کا دامن تھامتا ہوں، آقا کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، انک توجہت بک الی ربی۔ یا رسول اللہ، آپ کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور مولا تیری بارگاہ میں اپنے رسول کے وسیلے سے آتا ہوں، فی حاجت ہذہ لتقضی، اس لیے کہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے، میری یہ ضرورت پوری ہو جائے، میری آنکھوں کا نور پلٹ آئے، میری آنکھیں روشن ہو جائیں۔ اللہم فشفع فیہ، مولا آقا کی سفارش قبول کر۔ قابل توجہ میرا جو جملہ رائے گا نہ جانے دینا۔ قال عثمان، صحابی کہتے ہیں فواللہ، لوگو اللہ کی عزت کی قسم، ما وقت فرقنا، ہم بیٹھے ہوئے تھے اس مجلس سے بھی اٹھے نہ تھے، ہم اس جگہ بیٹھے تھے، ہم میں سے وہ کوئی اٹھا نہ تھا، ولا طال بنا الحدیث، نہ ہم نے کوئی لمبی چوڑی باتیں کی تھی، بیٹھے ہوئے تھے، کر رہے تھے، زیادہ وقت نہ گزرا، لم یکن لوگوں ایسے لگتا تھا جیسے کبھی نبی نہ تھا ہی نہیں۔ ادھر میرے رسول کا دامن تھاما، ادھر رب کائنات نے آنکھوں کو روشن کر دیا، ایسے لگتا تھا کبھی اندھا تھا ہی نہیں۔ اگر معاذ اللہ وسیلہ شرک بدعت ہوتا، میرے آقا علیہ السلام خود سکھاتے، صحابہ اس پر عمل کرتے۔ عزیزان محترم، آئیے پھر آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ وسیلہ بڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ المعجم الکبیر کی روایت کے مطابق حضرت مولا کائنات سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد وصال کر گئی۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات کی والدہ کے وصال پر رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی۔ وہ دعا میں پیار پڑھنے جا رہا ہوں، اغفر لے امی فاطمہ بنت اسد، اے مالک کائنات میری ماں یعنی چچی حضرت مولا کائنات کی والدہ فاطمہ بنت اسد کی باری تعالیٰ بخشش فرما دے۔ آقا نے دعا کی، وَوَاسِعَ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا، مولا فاطمہ کی قبر کو وسعت دے دے، علی کی ماں کی قبر کو وسعت دے دے، بے حق اپنے نبی کے وسیلے سے، مولا اپنے نبی کے واسطے سے میری ماں کی قبر کو وسعت دے دے۔ پھر کہا وَالْأَنْبِيَاءُ الَّذِينَ مِن قَبْلِي، مولا میرے وسیلے سے اور میرے سے پہلے آنے والے سارے نبیوں کا
عزیزان محترم، آپ نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا اور سابقہ انبیاء کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ پھر جب سیدہ فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کی والدہ وصال کر گئیں، آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ کیا خوش قسمت لوگ تھے جن کے جنازوں پر اور قبروں پر میرے آقا کی آمد ہوتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنا قمیض پہنایا، مولا کائنات کی والدہ کو اپنی قمیض مبارک پہنائی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ بنت اسد کی قبر مبارک میں لیٹ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر میں لیٹے۔ اب پوچھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیض کیوں پہنائی، ان کی قبر مبارک میں کیوں لیٹے؟ اگر نبی کا وسیلہ کام نہ آتا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کرتے؟ اب میرے آقا نے خود جواب دیا، انی البستھا لتلبس من ثیاب الجنہ۔ لوگوں، علی کی والدہ کو میں نے قمیض اس لیے پہنائی تاکہ میرے صدقے سے اسے جنت کی قمیض عطا کی جائے، اسے جنت کا لباس پہنایا جائے۔ آقا، آپ کی قمیض کے وسیلے سے جنت کا لباس مل جائے، آپ ان کی قبر میں کیوں لیتے ہیں؟ قبر میں کیوں لیتے؟ ہمارے لوگوں اس لیے وَتَجَعْتُ فِي قَبْرِهَا لِيُخَفِّفَ عَنْهَا عَذَابَ الْقَبْرِ۔ میں قبر میں اس لیے لیٹا میرے لیٹنے کی برکت سے فاطمہ سے عذاب قبر دور کر دیا جائے۔ ذات نبی وسیلہ بن رہی ہے یا نہیں؟ ارے نبی کی ذات تو بہت بلند، میرے نبی کا لباس وسیلہ بن رہا۔ عزیزان محترم، پھر کوئی کہہ سکتا ہے اچھا ذات نبی وسیلہ بن سکتی ہے حیات مبارکہ میں؟ جب تک ظاہر نبی زندہ ہو، حیات میں ہو تو وسیلہ بن سکتا ہے۔ اور قرآن مجید بیان کرتا ہے نبی اپنے آنے سے پہلے بھی وسیلہ بنتا ہے، اپنی ولادت سے پہلے بھی وسیلہ بنتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت کا نمبر 99، عرفان القرآن سے پڑھنا چاہیں تو صفحہ نمبر 20۔ وَقَانُ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ۔ یہ یہود اے محبوب آپ کی آمد سے پہلے آپ کا وسیلہ بنایا کرتے تھے۔ قبیلہ اوس اور خزرج سے لڑنے پر یہودی لوگ اللہ کے حضور دعا کرتے، اے باری تعالیٰ وہ نبی آخر الزمان جن کا ذکر ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں، وہ آخری کتاب جو آنے والی ہے، اس نبی اس قرآن کے صدقے ہمیں دشمنوں پر فتح عطا کر دے۔ پھر حضرت امام طبرانی نے لکھا، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور اس کو روایت کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی اور ان کی توبہ قبول نہ ہو رہی تھی تو ایک دن آدم علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ اگر تو مجھے معاف نہیں کرتا تو میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے محمد کا۔ رب کائنات نے پوچھا، آدم تو نے میرے محمد کو کیسے پہچانا؟ عرض کیا، باری تعالیٰ جب تو نے مجھے پیدا کیا میں نے آنکھیں کھولی، میں نے سر اٹھایا، عرش کے پایوں پر تیرے نام کے ساتھ میں نے محمد کا نام لکھا دیکھا۔ جب میں نے نام دیکھا میں سمجھ گیا یہ تجھے ساری مخلوق سے بڑھ کر محبوب ہے۔ تو رب کائنات نے جواب دیا، وَلَوْلَا هُوَ يَا آدَمُ مَا خَلَقْتُكَ۔ آدم اگر محمد نہ آتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو وسیلہ مصطفیٰ ملا، یہود میرے آقا کا وسیلہ بناتے۔ پھر حیات مبارکہ میں تو وسیلہ بن سکتا ہے یا نہیں اپنی زندگی میں؟ آئیے مکہ میں قحط پڑا،
لوگ پانی کو ترسنے لگے، جانور بلبلانے لگے، مکہ کے قریش جمع ہوئے، حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو طالب، زمینیں، فصلیں، مویشی، جانور، چرند پرند پانی کو ترس رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی معصوم عمر حضرت سیدنا ابو طالب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں اٹھایا اور قریش مکہ والوں کو ساتھ لیا، باہر آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلند کیا، اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر عرض کیا، اے مالک کائنات، اس چمکتے مکھڑے کا صدقہ بارش برسا دے، اس روشن چہرے کا صدقہ بارش برسا دے۔ لوگوں وقت گزرا، میرے آقا نے علم توحید بلند کیا، پرچم رسالت بلند کیا، ایک خدا کی دعوت دی، مکہ والے دشمن ہو گئے، کافر دشمن ہو گئے، شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا۔ جب شیب ابی طالب میں خاندان بنی ہاشم قید ہوا، اس وقت حضرت ابو طالب نے ایک قصیدہ پڑھا، حضرت ابو طالب نے قصیدہ پڑھا، 45 سال گزر گئے، وہ جو بارش مانگی تھی حضور کی چھوٹی عمر میں، اب 45 سال گزر گئے، جب شیب ابی طالب میں خاندان مصطفیٰ قید ہوا تو حضرت ابو طالب کہنے لگے، باب یادو یستسقل غمامہ بوجہہ سمال الیتامہ، عصمت للرحمن بدبختو، اس نبی کو قید کرتے ہو جس کے صدقے تم پر بارش ہوتی تھی، جس کے صدقے بارش ہوتی تھی، وہ یتیموں کا مولا، غریبوں کا ملجا، آج اس نبی کو قید کرتے ہو۔ عزیزان محترم، آؤ وصال مبارک کے بعد بھی کوئی وسیلہ بن سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی کہے زندہ تو وسیلہ بن سکتا ہے، مرنے کے بعد وسیلہ نہیں بنتا، آؤ حدیث مبارکہ حضرت ابو صادق روایت کرتے ہیں حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہو گیا، بڑی قابل توجہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا، 3 دن گزر چکے، وصال مبارک ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور میں، کوئی عربی دیہاتی آیا، اس نے اپنی جان پر کوئی ظلم کیا، کوئی گناہ کر بیٹھا، اور اس کو قرآن مجید کی آیت مبارکہ پہنچی، جاؤکا گناہگار مصطفیٰ کا دامن تھام لو، وہ چلا تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں چلوں، جا کر معافی مانگوں۔ جب مدینہ پہنچا تو پتہ چلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام وصال کر گئے۔ اب وہ شخص، وہ صحابی، وہ دیہاتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر آیا، قبر انور پر آ کر لیٹ گیا، اپنے سر میں قبر انور کی مٹی ڈال لی اور رونے لگ گیا اور عرض کرنے لگا، فَسَمِعْنَا قَوْلَكَ وَوَعِدْنَا اللَّهَ فَأَيْنَ أَنْتَ وَكَانَ فِي مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَقَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَجِئْتُكَ، میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا، آپ کے پاس آیا تاکہ میری معافی ہو جائے، آپ کا وصال ہو گیا، آقا میں گناہگار ہوں، کیا کروں؟ صحابی کہتا ہے، فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ قَدْ غُفِرَ لَكَ، ارے لوگوں قبر انور سے آواز آئی، گناہ کیا تجھے رب نے بخش دیا۔ قبر انور سے آواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئی، اے میرے غلام جا، تجھے رب کائنات نے بخش دیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد صحابہ کرام وسیلہ بناتے رہے یا نہیں؟ کہا اہل المدینہ قحطاً شدیدہ، مدینہ میں بڑا شدید قحط پڑ گیا، بڑا شدید قحط پڑ گیا، فشکوا الی عائشہ، لوگ جمع ہوئے، ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس آئی، عرض کیا ام المومنین، اے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بارش کی بڑی ضرورت ہے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے تھے ظاہر، ہم حضور کے در پہ آتے تھے،
یا رسول اللہ بارش چاہیے، آقا دعا کرتے بارش آ جاتی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے نہیں، اب کیا کریں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا میرے بیٹو، اے میرے آقا کے صحابہ، جاؤ میرے آقا کی قبر انور میں تھوڑا سا سوراخ کرو، چھوٹا سا سوراخ کرو، اور قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی تیر پردہ نہ رہ جائے۔ قبر انور میں سوراخ کیا، صحابہ گئے، قال ففعلوا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے جا کر قبر انور کو کھولا، سوراخ کیا، ادھر قبر انور کو کھولا، فمطر مطرن، لوگوں قبر کھلنے کی دیر تھی، آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی، خوب بارش برسی، حتی بنت العشب وسمنت الابل، اتنی بارش ہوئی خوب سبزہ ہوگا اور اونٹ موٹے ہو گئے، خوب چربی چڑھ گئی، موٹے ہو گئے، فصلیں ہو گئی، حتی تفتقت من الشحم، اونٹ اتنے موٹے ہو گئے لگتا تھا چربی سے پھٹ جائیں گے، اتنی بہار آئی، اتنا رزق آیا۔ صحابہ کہتے ہیں فَسُمِّيَ عَامُ الْفَتْحِ، لوگوں اس سال کو ہم نے خوشحالی کا نام تو دے دیا، خوشحالی کا، سرسبز و شادابی کا، اس سال کا نام ہی سرسبز و شادابی کا سال رکھ دیا۔ تو آپ نے دیکھا صحابہ اکرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد بھی آپ کا وسیلہ بناتے۔ اچھا، جہاں تک تو تھے اللہ کے نبی سے گلائے، غیر نبی وسیلہ بن سکتا ہے یا نہیں؟ پہلے میں قرآن مجید سے سیدہ مریم کا واقعہ بیان کر چکا، اب حدیث مبارکہ سے حضرت انس روایت کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانے میں شدید قحط پڑا، مدینہ میں قحط پڑا، صحابہ کرام جمع ہوئے تو سوچا آقا کی حیات مبارکہ میں تو حضور کی دعوت پہ جاتے تھے، اب کیا کریں؟ تو کسی نے کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ظاہراً سامنے نہیں، حضور کے چچا عباس تو ہے نا، حضور کے چچا موجود ہیں، آؤ نبی کے چچا کے پاس چلتے ہیں۔ سارے صحابہ جمع ہوئے، حضرت عباس کے پاس آئے، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، عرض کرنے لگے مولا ہم اپنے نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے اور تو بارش برساتا تھا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا، مولا جو ہمارے نبی تو موجود نہیں، یہ ہمارے نبی کا چچا موجود ہے، یہ عباس بن عبد المطلب ہے، باری تعالیٰ فاسقنا ہمیں بارش عطا کر۔ ادھر نبی کے چچا کو وسیلہ بنایا، نبی کی نسبت کو تھاما، نبی کا دامن تھاما، حضرت عباس کے پاس آئے، کالا فسیسقونا، لوگوں جب عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ دیا آسمان سے بارش برسنے لگ گئی۔ تو غیر نبی کا وسیلہ صحابہ کرام پیش کرتے رہے۔ پھر عزیزان محترم حضرت عمر فاروق نے جب یہ منظر دیکھا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پکار اٹھے، ھذا واللہ الوسیلہ الی اللہ، لوگوں اللہ کی قسم یہ وسیلہ ہے، یہ بارش وسیلہ سے ہوئی، والمکان منہ، ارے لوگوں اللہ والوں کا مقام و مرتبہ دیکھ رہا ہو، اللہ کے نبی اور نبی کے سنگت اور تعلق والوں کا رب کے حضور مقام دیکھ رہا ہو تو حضرت عباس کا یہ رشتہ دیکھ لو جن کے صدقے سے بارش ہو گئی۔ پھر غیر نبی سے وسیلہ بن سکتا ہے یا نہیں؟ مولا کائنات کی روایت، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری روایت، حضرت علی روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الابدال یکونون بشام وہم 40 رجلا، ملک شام میں 40 ابدال ہوتے ہیں، 40 ابدال ملک شام میں، کلما مات رجلا ابدل اللہ مکانہ رجلا، ان 40 میں سے جو کوئی وفات پا جائے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کسی اور کو مقرر کر دیتا ہے۔
40 کا عدد برقرار رہتا ہے۔ ان ابدالوں کا کمال کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے ان ابدالوں کا؟ یہ روایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد، میرے آقا نے فرمایا یسقی بہم الغیث، لوگوں ان ابدالوں کے وسیلے سے تم پر بارش برسائی جاتی ہے۔ اولیاء اللہ کی رحمت کا باعث بنتے ہیں۔ وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ، دشمنوں پر ان ولیوں کے صدقے تمہیں فتح ملتی ہے۔ پھر فرمایا وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمْ الْعَذَابِ، ارے ملک شام پر عذاب ان کی وجہ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کے صدقے سے ان بندوں پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، بڑی پیاری روایت لا رہا ہوں، تذکرۃ الاولیاء میں نقل ہے، شیخ فرید الدین عطار لکھتے ہیں اولیاء اللہ کے طبقات سے، ابھی تک میں نے دلائل دیے انبیاء سے، اولیاء سے اور انبیاء علیہ السلام کے ملبوسات سے، اب دلائل دے رہا ہوں اولیاء کے تبرکات سے۔ سلطان محمود غزنوی جب سومنات کی جنگ لڑ رہا تھا تو ظاہراً اس کو ایک ایسا مرحلہ دیکھنے میں آیا جب مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، کافروں کی تعداد زیادہ ہے، ہر طرح سے طاقت کافروں کے پاس زیادہ۔ سلطان محمود غزنوی کو شکست نظر آئی، جب ظاہراً حالات اپنے حق میں نہ دیکھے تو سلطان محمود غزنوی ایک اللہ والے کا جبہ لے کر، ان کا لباس لے کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہم انصرنا علی ہؤلاء الکفار ببرکت صاحب ہذہ الخلقہ، باری تعالیٰ اس جبے اور جبے والے کے صدقے ہمیں فتح عطا کر دے۔ سلطان محمود غزنوی اللہ کے ولی کا لباس لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ پھر تذکرۃ الاولیاء نے لکھا دشمنوں میں شور اٹھا، دشمن منتشر ہونے لگے، آپس میں لڑنے لگے، دشمن بانٹنے لگا، مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ جب فتح ہو گئی سلطان محمود آرام کرنے لگا، سو گیا، بعد میں فتح کے بعد سو گیا۔ جب سویا وہ جبے والی ہستی شیخ ابو الحسن خرقانی وہ آپ کی خواب میں آئے، سلطان محمود غزنوی کی خواب میں آئے اور آ کر کہنے لگے یا محمود، اے سلطان محمود غزنوی، لم تعرف مکانت خلقت فی حضرت اللہ، اے غزنوی تو نے میرے جبے کی قیمت صحیح نہ لی، تو نے میرے جبے کے مقام کو نہ دیکھا، افسوس تو نے میرے جبے کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں دیا، اور فقط فتح بازی، خدا کی قسم اگر میرے جبے کے وسیلے سے تو کافروں کے لیے اسلام کی دعا کرتا سارے کافر مسلمان ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ اے سلطان محمود تو نے فقط فتح مانگی، تو ان کے اسلام کی دعا کرتا، رب میرے صدقے سب کو مسلمان کر دیتا۔ عزیزان محترم، آثار صالحین وسیلہ حیات ہیں، آثار صالحین وسیلہ حیات ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت نہ صرف دلوں کو زندہ کرتی ہے، مردہ جسموں کو بھی زندہ کر دیتی ہے۔ اس پر قرآن کی نص لا رہا ہوں، سورہ طٰہٰ آیت کا نمبر 95 اور 96۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس سیدنا جبریل امین آئے، جس گھوڑے پر سوار ہو کر جبریل امین آئے، وہ گھوڑا جس پتھریلی زمین پر، جس صحرا پر قدم رکھتا، جبریل کے گھوڑے کا قدم لگتا، ان پتھروں صحراؤں میں سبزہ اگ جاتا، سبزہ اگ جاتا۔ اس دور میں ایک جادوگر تھا جس کا نام تھا سامری۔ اس سامری جادوگر نے جب یہ منظر دیکھا، اس نے اس گھوڑے کے قدم والی جگہ سے مٹی اٹھائی، ایک بچڑا بنایا اور اس بچڑے کے منہ میں جا کر مٹی ڈال دی۔ ایک مٹی کا بچڑا بنایا، جب وہ جبریل امین کے گھوڑے کے پاؤں والی مٹی ڈالی
وہ بچڑا بولنے لگ گیا. جب بچڑا بولنے لگ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال فما خطبک یا سامری, سامری کیا ماجرا ہے, تو نے کیوں لوگوں کو پاگل بنا دیا, کیا تماشا لگا رکھا ہے. قال بصرت بما لم یبصروا بہ, سامری کہنے لگا اے پیغمبر میں نے وہ دیکھا جو لوگوں کو نظر نہیں آیا. کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ یہ گھوڑا جس جگہ پاؤں رکھتا ہے اس جگہ سبزہ اگاتا ہے, اس گھوڑے کی یہ برکت ہے, گھوڑے کے سوار کا عالم کیا ہوگا. بس یہ مٹی لی, اس مٹی کو جا کر میں نے گھوڑے کے منہ میں ڈالا, اس بچڑے کے منہ میں ڈالا تو بچڑا بولنے لگ گیا. تو پتہ کیا چلا, اللہ والوں کی جس چیز سے نسبت ہو جائے وہ چیز بھی لوگوں کو فائدہ دیتی ہے. پھر عزیزان محترم سورہ البقرہ آیت کا نمبر 248, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ. اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ لوگوں میری سلطنت کے برحق ہونے میں وہ تابوت آئے گا تصدیق کے طور پر تمہاری تشفی کے لیے, وہ تابوت سکینہ جس میں آل موسیٰ اور ہارون کے بچے ہوئے تبرکات ہیں. ایک تابوت تھا, اس میں جو کچھ تھا اس پر اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس پر اختلاف نہیں. مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون, وہ چھوڑا ہوا بچا ہوا ترکہ تھا آل موسیٰ اور ہارون کا. وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا لباس ہو سکتا ہے, وہ ان کے عمامے ہو سکتے ہیں, وہ ان کا عصا ہو سکتا ہے, وہ ان کے استعمال کی چیزیں ہو سکتی ہیں, وہ ان کے تبرکات ہو سکتے ہیں. بھئی دوستو جو کچھ بھی تھا قرآن کہتا ہے وہ صندوق جو بھی تھا وہ لوگوں کے لیے دلوں کی تسکین کا باعث تھا. اللہ والوں کے تبرکات دلوں کے سکون کا باعث ہوتے ہیں. ایک بات. دوسری بات, تحملہ الملائکہ, اس تابوت کو فرشتے اٹھا کر پھرتے رہتے ہیں. اللہ والوں کے تبرکات رب فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے ان کو عظمت کے لیے اوپر اٹھائے رکھو. تو عزیزان محترم آخر پر دامن وقت سکڑ رہا ہے, آؤ کچھ اپنے اسلاف اور اکابرین کو دیکھیں. کیا ہمارے بزرگ ائمہ مجتہدین اور امام وہ بھی وسیلے کے قائل تھے یا نہیں تھے؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لخت جگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام زین العابدین عرض کرتے ہیں یا رحمتا للعالمین انت شفیع المذنبین اکرم لنا یوم الحزین فضلا جودا والکرم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عالمین کے لیے رحمت, اے گناہگاروں کے شفیع, اے میرے آقا, قیامت کے دن جب لوگ پریشان ہوں گے, جب لوگ غم میں ہوں گے, اے جود و کرم والے آقا, اے میرے لجپال آقا, اے میرے مصطفیٰ, اے سکین لجپال, اے میرے آقا, قیامت کے دن اپنی شفاعت سے مجھے مالا مال کر دیں. امام زین العابدین حضور کو وسیلہ بنا رہے ہیں. پھر حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فقہ مالکی حوالے, حضرت امام مالک ان کے پاس خلیفہ وقت ابو جعفر منصور مدینہ آیا. خلیفہ وقت آیا, پوچھنے لگا امام مالک جب میں نے دعا کرنی ہو میں اپنے چہرے کو کعبہ کی طرف کروں یا مدینہ کی طرف کروں؟ مطلب یہ تھا اگر چہرہ کعبہ کی طرف کروں تو میری پشت مدینہ کی طرف ہوگی, اگر چہرہ مدینہ کی طرف کروں تو میری پشت کعبہ کی طرف ہوگی. امام مالک کیا فتویٰ ہے, میں دعا کرنی ہو رب سے تو چہرہ کدھر کروں؟ امام مالک تڑپ اٹھے, فرمایا امیر المومنین اے خلیفہ وقت میرے مصطفیٰ سے منہ کیوں موڑتا ہے؟ میرا رسول کل تیرے لیے اور تیرے باپ آدم تک
امت کے لیے سب کے لیے سفارش کرنے والا. ارے میرے رسول سے کیوں دور ہوتے ہو؟ کل قیامت کو رسول کی شفاعت ہی کام آئے گی. پھر امام ابن تیمیہ ایک مکتبہ فکر کے بڑے بزرگ وہ گزرے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا شیخ ابن تیمیہ فرمائیے وسیلہ جائز ہے یا نہیں؟ توسل کے بارے میں کیا حکم؟ شیخ ابن تیمیہ کہتے ہیں الحمدللہ نبی پر ایمان، آپ کی اطاعت، آپ سے محبت، آپ کی دعا، آپ کی شفاعت، ان کو وسیلہ بنانا بالاتفاق ساری امت کے نزدیک جائز ہے. پھر حضرت مولانا عبد الرحمن جامی عاشق جامی سے پوچھا اے مولا جامی بتائیے وسیلہ کے بارے میں کیا رائے ہے، وسیلے کے بارے میں کیا حکم؟ تو جناب عبد الرحمن جامی کہتے ہیں گر نام محمد ران ابرد شفیع آدم نہ آدم یافت توبہ نہ نو از گر کے نجینا. فرمایا لوگوں اگر نام مصطفیٰ وسیلہ نہ بڑھتا نہ آدم کی توبہ قبول ہوتی نہ نوح کی کشتی پار لگتی. پھر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی ان سے پوچھا وسیلہ کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا فتویٰ ہے؟ بڑی قابل توجہ بات امام شافعی کا مسلک بیان کرنے جا رہا ہوں. امام شافعی سے پوچھا رحمہ اللہ تعالی نے توسل کے بارے میں کیا حکم؟ امام شافعی کہتے ہیں لوگوں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار اور قبر پر میں جاتا ہوں. امام شافعی امام اعظم کی قبر پر جاتے ہیں. فرمایا ان کو سلام کرتا ہوں، سلام کر کے ان کی قبر کے پاس جا کر اللہ کے حضور 2 نفل پڑھتا ہوں. نفل پڑھ کے جو مجھے کوئی تنگی تکلیف مسئلہ پریشانی ہو امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر 2 نفل پڑھ کے ان کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں، ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. امام شافعی آپ دعا کرتے ہیں، ان کی قبر پر جاتے ہیں، پھر ملتا کیا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم امام شافعی کہتے ہیں لوگوں جب میں امام اعظم کی بارگاہ میں جاتا ہوں 2 نفل پڑھتا ہوں، ان کا وسیلہ بناتا ہوں، ان کی قبر سے ابھی میرے قدم ہٹتے نہیں، میرا مسئلہ حل ہو جاتا. تو دوستو آپ نے دیکھا کل امت اعمال صالحہ، شخصیات، ذوات، ان کی زندگی، حیات اور وصال کے بعد ان سے وسیلہ کرنا اور ان کے واسطے سے اللہ کے حضور کو مشکل کے لیے دعا کرنا سب کے نزدیک نہ صرف جائز ہے بلکہ وابتغوا الیہ الوسیلہ قرآن کے حکم کے عین مطابق. عزیزان محترم دامن وقت سکڑ گیا، چند منٹ پیغام کے لیے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعد الاسلام غریبا سیکون غریبا. لوگوں جب اسلام مکہ سے چلا غریب تھا، ان قریب وقت آئے گا اسلام پھر غریب ہو جائے گا. غریب تھا اسلام پھر غریب ہو جائے گا. اور عربی زبان میں غریب اس کو کہتے ہیں جو پردیسی ہو، جس کا دیش نہ ہو. اسلام کا دیش نہ تھا، اسلام پردیسی تھا. اسلام مکہ میں آیا، اسلام کا دیش نہ تھا. اسلام کو دیش دینے کے لیے میرے آقا کبھی غار حرا میں جاتے ہیں. اسلام کو دیش دینے کے لیے میرے آقا کبھی شیب ابی طالب کی قید کرتے ہیں. اسلام کو دیش دینے کے لیے میرے آقا کبھی دار ارقم میں چھپ چھپ کر تبلیغ کرتے ہیں. اسلام کو دیش دینے کے لیے میرے آقا مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں، بدبخت کافر راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں. اسلام کو دیش دینے کے لیے میرے آقا کعبہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے. لوگوں کافر بدبخت اونٹ کی ادری ڈال دیتا. کون سا ظلم تھا جو مکہ والوں نے اسلام کو پردیسی کرنے کے لیے نہ کیا؟ کون سا ظلم تھا جو مکہ والوں نے میرے رسول پر نہ کیا؟ ارے اتنا ظلم
کہ میرے رسول رات کے اندھیرے میں مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. مکہ چھوڑا میرے آقا, مدینہ ہجرت کی, اور پھر مدینہ میں وہ وقت آیا میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہو گئے. کس لیے؟ اسلام تو پردیسی ہونے سے بچ جائے, اسلام تجھے دیش مل جائے. دوستو, طائف کی وادیوں میں میرے آقا کے وہ جسم اقدس جس کے قدم اور جوڑوں میں رب کا عرش بھی نیچے آتا ہے, وہ جسم اقدس طائف کی وادیوں میں لہو لہان ہو رہا ہے. لوگوں کس لیے؟ اس لیے کہ تمہیں اسلام مل جائے, تمہاری نسلوں کو اسلام مل جائے, اسلام پردیسی ہونے سے بچ جائے, اسلام کو دیش مل جائے. دوستو, وہ وقت آیا میرے آقا کے غلاموں میں اسلام کو دیش دینے کے لیے باپ تلوار لے کر ابو بکر بنا, اور مد مقابل بیٹا دشمن اور کافروں کی جانب سے آیا. رشتے کٹ گئے, باپ بیٹوں کے رشتے ٹوٹ گئے. مسلمانوں, میرے آقا کے غلاموں کو دیکھو, بدر احد حنین دیکھو, اپنے رشتہ داروں کے خلاف تلواریں باہر نکلی ہیں اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ جاتی ہیں. کس لیے؟ اسلام کو دیش مل جائے, اسلام پردیسی ہونے سے بچ جائے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, صحابہ کرام نے مار دیا, جان دی, رشتہ داریاں دی, گھر بار دیا, تن من کر دیا. کس لیے؟ اسلام تجھے پردیسی نہیں ہونے دیں گے. اسلام کو دیش دیا, پردیسی ہونے سے بچایا. پھر وقت آیا, حالات نے تیور بدلے, وقت کے تخت پر بدبخت لعنتی جہنمی یزید بیٹھا, اور وہ یزید اسلام کو پردیسی کرنے لگا, اسلام کو دیش نکالا دینے لگا. اسلام تڑپا, بات امام حسین کے پاس آیا, عرض کرنے لگا, اے امام علی مقام, اے شہزادہ رسول, اے آل رسول, اے علی کے نام, اے فاطمہ کے شیر, میں پردیسی ہو رہا ہوں, میں پردیسی ہو رہا ہوں, مجھے دیش چاہیے. میرے امام نے پوچھا, اسلام بتا تجھے دیش کیسے ملے گا؟ اسلام کہنے لگا, اے حسین, اگر آج علی اکبر سر دے دے تو مجھے دیش مل جائے گا. بیٹوں والو, میرے آقا کے خانوادے کو دیکھو, بیٹیوں والو, سیدہ زینب کو کربلا میں دیکھو, میرے آقا کے شہزادوں کو دیکھو. علی اکبر کٹ گئے, اسلام بچ جائے گا. علی اصغر قربان ہو جائے, اسلام بچ جائے گا. قاسم جوانی کے جوہر دکھا دے, اسلام کو دیش مل جائے گا. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے امام, کائنات کے امام, جنت کے سردار امام حسین خانوادے کو لے کر کربلا میں آگے, کربلا میں آگے. ارے کیسی جنگ ہے, کیسا اسلام کو دیش دینے کا وقت آیا. دوستو, اسلام کو دیش دینے کے لیے میرے رسول کے 6 ماہ کے شہزادے میدان میں آگے, میرے رسول کے کریئر جوان آگے, خانوادہ نبوت کے پھول آگے, جنت کے سردار آگے. وقت کس لیے؟ ارے اسلام, ہم بچ جائے, تجھے پردیسی نہیں ہونے دیں گے. عزیزوں, میرے دوستوں, علی اصغر شہید ہو گئے, علی اکبر قربان ہو گئے, خانوادہ حسین کٹ گیا. میرا امام بچا, میرے حسین نے بھی سر دے دیا. سر دے کر سر نیزے پر چڑھا دیا, اور چڑھا کر قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا, اسلام میں نیزے پر چڑھ کے بھی تیری حفاظت کروں گا. بندگان خدا, آج اسلام پھر پردیسی ہو رہا ہے, آج اسلام پردیسی ہو رہا ہے. 60 سے زیادہ اسلام کے دیش اور اسلام پردیسی ہے. ایک ایک دروازے پر اسلام دستک دیتا ہے کوئی مجھے دیش دے دے, ہے کوئی مجھے پردیسی ہونے سے بچا لے. ایک
دیتا ہوا اسلام مارا مارا پھر رہا ہے، ہمارے دروازے پر دستک دیتا ہے، ہم دروازہ کھولتے ہیں، پوچھتے ہیں کون؟ جواب آتا ہے تمہارے رسول کا دین آیا، اسلام آیا، اس لیے میں پردیسی ہو رہا ہوں، مجھے دیش چاہیے۔ ہم دروازہ کھول دیتے ہیں، اسلام آ تو ہمارے رسول کا دین ہے، تیرے لیے صحابہ نے سب کچھ قربان کیا، اہل بیت نے قربانیاں دی، آ ہمارے گھروں میں داخل ہو جا۔ ہمارے گھر میں اس لیے آیا تھا، وہ سمجھتا تھا یہ مسلمان ہیں، یہ رسول کے غلام ہیں، یہ صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، یہ اہل بیت کے غلام ہیں، ان کے پاس جاتا ہوں شاید مجھے پناہ مل جائے۔ دوستوں مسلمان سمجھ کر آیا، جب ہمارے گھروں میں داخل ہوا، ہمارے گھروں میں نمازیں نہ رہی، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہ رہی، ہمارے گھروں میں رمضان کے روزے نہ رہے، ہمارے گھروں میں زکات نہ رہی، ہمارے گھروں میں صدقات نہ رہے، ہمارے گھروں میں حیا نہ رہی، ہمارے گھروں میں اسلام پر عمل نہ رہا، ہمارے گھروں میں جھوٹ ہے، ہمارے گھروں میں سود ہے، ہمارے گھروں میں حرام کاریاں ہیں، ہمارے گھروں میں زنا ہے، ہمارے گھروں میں فحاشی ہے، ہمارے گھروں میں ریالی ہے، ہر لعنت ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے گھروں میں نعت گانے ہیں، ہمارے گھروں میں دین دشمنانہ فعل ہے۔ جب یہ سارا کچھ اسلام نے ہمارے گھروں میں دیکھا، تڑپتا ہوا باہر نکل آیا، تڑپتا ہوا نکل آیا، کہنے لگا میں تو مسلمان سمجھتا تھا، یہ اپنوں کے روپ میں میرے دشمن نکلے، یہ اپنوں کے روپ میں دشمن نکلے۔ دوستو اسلام پردیسی ہو رہا ہے، آج اسلام مارا مارا پھر رہا تھا، ایک ایک دروازے پر دستک دے رہا تھا، اسلام کو دیش کوئی نہ دیتا تھا۔ رب کائنات کی رحمت دیوبند پر آئی، رحمت الہیہ جوش میں آئی، گنبد خضرا میں امت کی التجائیں پہنچی، امت رو پڑی، میرے آقا کے غلام رونے لگے، آقا دین لٹ رہا ہے، امت ذبوحانی کا شکار ہے، اغیار کے سامنے ہمارے ساتھ جھک رہے ہیں، مسلمان اپنے نام اور کردار پر شرمندہ ہے، آقا ہماری ڈوبتی کشتی کو سہارا چاہیے۔ گنبد خضرا سے رحمت مصطفیٰ جوش میں آئی، لوگوں الا ماشاءاللہ ہر کوئی اسلام کے ساتھ جفا کر رہا تھا، وفا والا کوئی نہ تھا، تھوڑے تھے جو اسلام کے ساتھ تھے، ہر کوئی اسلام کو پردیسی کر رہا تھا۔ اسلام عرض کرنے لگا باری تعالیٰ میں کب تک لٹتا رہوں گا، کب تک لوگ مجھے دھکے دیں گے، کب تک لوگ گھروں سے نکالیں گے؟ تاجدار کائنات نے آواز دی، اسلام پریشان نہ ہو، میں طاہر القادری کو بھیج رہا ہوں۔ بس میرے دوستو، میرے عزیزوں، آپ کے دور کا مجدد، اس صدی کا مجدد، آج کے دور کا خاتم وقت، اس دور کا غوث، مرد کلندر، تاجدار کائنات کی خلاف پر اور غوث پاک کے ٹکڑوں پر پل کے مالا مال ہونے والا، ہر طرح کے کردار سے، ہر طرح کے علم سے، ہر طرح کی جرأت سے مالا مال، وہ مرد کلندر جو میدان میں اتر کر اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے، دنیا اسے طاہر القادری کہتی ہے۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، منہاج القرآن اسلام کی سربلندی کا نام ہے، منہاج القرآن اسلام کا علم سربلند کرنے کا نام، منہاج القرآن پرچم توحید بلند کرنے کا نام، منہاج القرآن عظمت مصطفیٰ کے گن گانے کا نام۔ رب کائنات کی عزت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، سنتے کان گواہ ہو جائیں، دیکھتی آنکھیں گواہ بن جائیں، ہوائیں فضائیں گواہ بن جائیں، رب کائنات کی عزت کی قسم، منہاج القرآن کا کوئی اور مقصد نہیں، عوامی تحریک کا کوئی اور مقصد نہیں، تحریک منہاج القرآن کا کوئی اور مقصد نہیں، ڈاکٹر طاہر القادری کا کوئی اور مقصد نہیں، اگر ہے تو فقط لوگوں اسلام کا جھنڈا سر بلند ہو جائے، اسلام کا جھنڈا سر بلند ہو جائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اسلام کو دیش دینے کے لیے
آؤ منہاج القرآن کے سنگ آ جاؤ، پرچم توحید بلند کرنے کے لیے منہاج القرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، علم مصطفیٰ اور علم رسالت بلند کرنے کے لیے منہاج القرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اور آخری بات جو آج اپنے سننے والوں کے لیے اس مجلس کا تحفہ دے کر جانا چاہتا ہوں، میرے عزیزوں، میرے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی فرماتے ہیں، لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، میرے قائد کا فرمان ہے، لوگوں میرے جملے کو اپنے دلوں میں اتارنا، روح کے کانوں سے سنو، ارے دلوں کے کانوں سے سنو، اپنے قلوب و اذہان میں جگہ دینا۔ میرے قائد نے فرمایا، جو بندہ، جو مرد، جو عورت، جو بچہ، جو مسلمان، جو میرے آقا کا غلام منہاج القرآن کا رفیق بنے گا، وہ قیامت کے دن غوث پاک کے مریدوں میں اٹھے گا۔ جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا۔ عزیزان محترم، کل انشاءاللہ العزیز آپ کے پاس منہاج القرآن کے ایک عظیم سکالر عظمت قرآن کے موضوع پر انشاءاللہ العزیز حافظ سید الحسن صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ آج کی طرح اپنی غیرت ایمانی اور محبت رسول کا ثبوت دیتے ہوئے میں اپنے سننے والوں سے گزارش کروں گا، میری یہ عزیز بٹی ٹاؤن کے درس قرآن میں پہلی حاضری ہے اور پچھلے کئی سالوں سے یہاں دروس قرآن منعقد ہو رہے ہیں۔ میں یہاں کے حاضرین اور شرکاء کی تعداد اور ان کے حسن انتظامات کے چرچے کئی سالوں سے سن رہا ہوں۔ الحمدللہ جو سنتے تھے وہی دیکھا، جو سنتے تھے وہی دیکھا۔ لیکن میں یہ عرض کرتا چلوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، بیٹیوں، منہاج القرآن کے رفقاء، کارکنان بالخصوص اور عوام الناس بالعموم، میری سب سے درخواست ہے کہ آپ وعدہ کرتے ہیں اللہ رسول کے ذکر کے اس مجلس میں، درس قرآن کے اس مجلس میں ہر بندہ اپنی اپنی جگہ دائی بنے گا اور اپنے اپنے گلی محلے اور گھر والوں کو دعوت دے گا۔ دعوت دو گے، دعوت دو گے، کالج تعداد کو بڑھاؤ گے، ہر بندہ اپنے ساتھ اوروں کو لائے گا، اسلام کا دفاع کرو گے، اسلام کا پرچم بلند کرو گے، اسلام کو جسموں میں داخل کرو گے، اسلام کو گھروں میں داخل کرو گے، گھروں کے ماحول اسلامی بناؤ گے، اپنی اولادوں کو اسلام سکھاؤ گے، منہاج القرآن کا ساتھ دو گے، طاہر القادری کے دست و بازو بنو گے، ان رفقاء کے دست و بازو بنو گے، سب مل کر پرچم اسلام بلند کریں گے۔ دعا تو ہے یا کوئی آگے جو ہے وما علینا الا البلاغ۔ دوستان مکرم، ابھی صرف چند اسی کے ساتھ آپ کو وابستگی دی جائے گی 10 روپے کے اندر، آپ وہ ادا کر کے جو ہے وہ وابستگی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب میں جو کہ آپ نے خطاب فرمایا عقیدہ توسل پر، اس پر حضور شیخ الاسلام کی کتاب باعث سوال پر موجود ہے، اور مسئلہ الشفاعت پر بھی حضور شیخ الاسلام کا خطاب اور سیریز موجود ہیں۔ جو کل خطاب ہوا ہے اس کی DVD بھی باعث سوال پر موجود ہے۔ اب میں ایوارڈ جو ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی جو ہے وہ دینے کے لیے، جو کہ امیر لاہور جناب محترم ارشاد طاہر صاحب، محمد ارشاد طاہر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آگے تشریف لائیں، اور جو ہمارے پہلے احباب ہیں ان میں سے تعلیمی میدان کے اندر نمایاں کام سر انجام دیتے ہوئے میں دعوت دوں گا جناب محترم پروفیسر محمد خالد ہاشمی صاحب سے۔ میں گزارش کروں گا کہ آج کا ایوارڈ جو ہے وہ امیر لاہور کے ہاتھ سے آپ وصول فرمائیں۔ جناب محترم آپ کو مبارک ہو جی، اللہ رب العزت اسی طرح ہمیں بھی جو ہے اس پر عمل کرنے کی اور آگے نکل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں ویلفیئر کے میدان میں جنہوں نے نمایاں کام سر انجام دیا ان میں جناب محترم شفیع محمد شفیع وکیل احمد صاحب، جو کہ منہاج بلڈ بینک اور لیبارٹری جو کہ شالیمار ہاسپٹل کے بالکل اپوزٹ ہے اس پر کام کر رہے ہیں، وہ چلا رہے ہیں اس کو۔
शेख मोहम्मद वकील अहमद साहब मिनहाज ब्लड बैंक और लेबॉर्ट्री वगैरह चला रहे हैं काफ़ी सालों से, हम उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। चेयरमैन गौसिया वेलफेयर सोसाइटी मुजाहिदाबाद में जनाब मोहतरम मोहम्मद तौहीद साहब, ये भी एक वेलफेयर का काम नुमाया सर अंजाम दे रहे हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप इस स्टेज पर तशरीफ लाएं। दोस्तों आप तशरीफ रखें, दुआ होगी इसके बाद। और ख़वातीन में मिसेस रज़िया असलम, मिसेस रज़िया असलम ये सोशल वर्कर हैं, तहरीक का पैगाम घर घर तक पहुंचा रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी इज़्ज़त व आबरू में और इजाफा फरमाए, इनके बच्चों में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत अता फरमाए और इनको उम्र दराज अता फरमाए। मिसेस रज़िया असलम, इनके माशाल्लाह सारी फैमिली जो है वो तहरीक पैगाम में पेश रहती है। ये अपना इनाम जो है सैयद इनामुल्लाह शाह गिलानी के हाथ से वसूल फरमाएंगे। ये अवार्ड है शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी। कल भी इस तरह इंशाल्लाह मेहमानों को हम दावत देंगे। दिन न्यूज़, वक्त न्यूज़ और अलशत न्यूज़ की जानिब से मैं आप तमामी हजरात को ये पैगाम दे रहा हूँ कि इन्होंने सब ने कवरेज की है। आप प्रोग्राम की जो तफसील है वो न्यूज़पेपर से भी हासिल कर सकते हैं। अल्लामा राना मोहम्मद नफीस हुसैन कादरी साहब जो है वो अपना अवार्ड अमीर लाहौर से वसूल कर रहे हैं। दोबारा फिर सुन लें कि अज़मत कुरान के मौजू पर हाफिज़ सईदुल हसन ताहिरी साहब कल खुसूसी खिताब फरमाएंगे। शुरकाए दुरूस इरफानुल कुरान से गुजारिश है कि आप सब दोस्त अहबाब उसमें जरूर शिरकत करें और दूसरों को भी साथ लेकर आएँ। सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ कुल्लिहिम। ऐ मालिक कायनात, तेरे कुरान का दर्स दिया, तेरा जिक्र किया, तेरे हबीब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। मौला लोग चल कर आए, इस मजलिस में बैठे, सबका बैठना सुनना बयान करना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला कदम कदम के सदके इनके जिस्मों पर, इनके घरों पर, इनकी औलादों पर अपनी रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमा। ऐ मालिक कायनात, जितने हाज़रीन हैं सबको दुनिया और आखिरत की नेमतों से माला माल फरमा। मौला हाज़रीन में से जो बीमार हैं, इनके आज़ा वकारों में से जो बीमार हैं, आज की मजलिस का सदका सबको शिफा अता फरमा। ऐ बारे इलाहा, बीमारों को शिफा अता फरमा। जो आका अलैहिस्सलाम के गुलाम विसाल करके मौला तेरी तरफ पलट गए, रमजान मुबारक इन पुर नूर सातों का वास्ता, इन उठे हुए हाथों का सदका मौला मेरे आका की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा, मेरे आका के गुलामों की मग़फ़िरत फरमा, मिनहाजुल कुरान के इनकार कुरान की हिफाजत फरमा, इन रफ़ाक़ा की हिफाजत फरमा, इनके घरों पर रहमतों के नज़ूल फरमा, इनके कारोबारों की हिफाजत फरमा, इनके ईमानों की हिफाजत फरमा, इनके औलादों की हिफाजत फरमा, हमारे कायद की हिफाजत फरमा, हमारे मरकज़ की हिफाजत फरमा। शर्त का गर्भ मिनहाजुल कुरान को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। ऐ मालिक के कायनात, जितने लोग तेरे दीन की दावत दे रहे हैं, तेरा परचम बुलंद कर रहे हैं, लोगों को राह हदायत और सिरात मुस्तकीम सिखा रहे हैं, बारी ताला सबकी काविशें कबूल फरमा। मौला सुबह का सुहाना वक्त, लोग अपने घरों में आराम कर रहे, लोग दुनिया के काम काज में मसरूफ, मौला तेरे बंदे तेरी चौखट पे आए, तेरे बंदे तेरे दर से कुरान में आए, तेरे बंदे तेरे जिक्र की मजलिस में आए, तेरे हबीब का जिक्र सुना और जिक्र किया। ऐ मौला, ये सुहाना वक्त है, उठे हुए हाथों की लाज रख, इनके दामनों पर नेमतों की बारिश फरमा, इनकी झोलियों पर करम की बारिश फरमा। मौला, जिनको तूने औलाद दे रखी है, उनकी औलाद उनके बढ़ापे का सहारा बना, दुनिया और आखिरत में उनकी अजमतों का बाइस बना। जो इस नेमत से महरूम है बारी ताला, आज की मजलिस का सदका उनके दामन अपनी नेमतों से माला माल फरमा। ऐ मालिक के कायनात, जो किसी वजह से दुख परेशानी में मुब्तला हैं, इस मजलिस का सदका उनके गम दुख परेशानियां दूर फरमा। ऐ बारी ताला, जिनकी उम्र रिश्ते की हदों को जा पहुंची, किसी वजह से उनके मुनासिब जोड़ नहीं बन रहे, ऐ रब्बे कायनात, आका अलैहिस्सलाम के सदके मेरे आका की साथ व नूर अर्शे व ज़ीनत फर्श मोहम्मद व आलिहि व सहबिहि बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। हाजी मोहम्मद अरशद साहब की तरफ से तमाम शुरकाए दुरूस इरफानुल कुरान का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पर अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर तशरीफ लाए। कल अज़मत कुरान के मौजू पर हाफिज सईदुल हसन साहब
خطاب فرمائیں گے سعید الحسن طاہر صاحب. اب آپ اپنے ساتھ تشریف لائیے گا.